مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی، تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ قوم نوح کی بھی وہی تھی، قوم ہود کی، قوم صالح کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، بہت بڑا بت خانہ تھا۔ پھر وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے، جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں، جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب ہمارے، اے رب میرے، اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے، میں نے شرک سے اجتناب کیا، میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں، اسی طرح شرک سے دور رہیں، توحید کے راستے پر گامزن رہیں، تو وہ تو میرے ہیں ہی، مجھ میں سے ہیں، ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے، غلط راستے پر چلے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو غفور اور رحیم ہے۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ حلیم منیب، یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی یعنی نرم دل، بہت شفیق، بہت رؤوف، اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک علی کل شیء قدیر، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے، تیرا اختیار مطلق ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہمارے، میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے، ابھی تک اس میں رب چل رہا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجر علاقہ ہے، کوئی پیداوار نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں، صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں، جن کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بنا لے یقیم الصلاۃ، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق بہم پہنچا میووں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کر سکیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علی الرغم، اتنی بڑی عمر میں، 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، علی الکبر اسماعیل، اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔
الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں. ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں. ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما. ربنا اغفر لی، پروردگار بخش دے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کے وہ حساب قائم ہو. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرہم، یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں، ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. انما یؤخرہم لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر، ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی. جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر، خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے، اس سے ادھر نہیں ہوتی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. یہ میدان حشر کا نقشہ ہے. اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے، مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو، کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے. وانذر الناس، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت کو ذرا ٹال دے، اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے. ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم، تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. ہماری حکومت، ہماری سطوت، ہماری طاقت، ہمارا دبدبا، ہمارا یہ ساز و سامان، ہماری یہ جائیدادیں، ہماری یہ شان و شوکت، اسے کہاں سے زوال آ جائے گا. اولم تکونوا اقسمتم، تو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم رہے انہی لوگوں کی، انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی، کہیں قوم سمود آباد تھی، کہیں یہ قوم مدین آباد تھی، کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو تم رہے انہی بستیوں میں جن لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک ہوا ان کا، ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی، ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے. فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کی نصیحت کیجیے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی، جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی. قوم نوح کے سرداروں نے، اور قوم عاد کے سرداروں نے، اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی. قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہارا پشت پناہ، تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے. یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے. وہ مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے. جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور واقعتاً یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے، ان کی چال سے، ان کی سازش سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے، اللہ کی جو مشیت ہے اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا، پہاڑ نہیں ٹل سکتے.
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، تو ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے